إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها بے شک اللہ کسی بھی مثال کے بیان کو ترک نہیں کرتا ہدایت کے سلسلے میں، خواہ مچھر کی مثال ہو یا اس سے بھی زیادہ حقیر چیز کی۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی مثال کے بیان کرنے کو ترک نہیں کرتا، بے شک وہ ایک مچھر کی مثال ہو یا اس سے بھی زیادہ کسی حقیر چیز کی۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ مثال ان کے رب کی طرف سے سچی ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں کہ اس حقیر کی مثال سے اللہ نے کیا ارادہ کیا ہے۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، وہ اس مثال کے بہت لوگوں کو گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے اور بہت لوگوں کو اس سے ہدایت دیتا ہے۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، اور صرف فاسقوں کو ہی اس سے گمراہی میں مبتلا کرتا ہے، مگر گمراہ کرتا انہیں کو ہے جو فاسق ہوں۔ آیت نمبر 27 ہے الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، جو اللہ سے خوب پکا عہد کرنے کے بعد اس کو توڑتے ہیں۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور جن چیزوں کو اللہ نے ملانے کا حکم دیا ہے ان کو کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد کرتے ہیں۔ اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ حضرت ابن مسعود اور کئی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے روایت کیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے منافقین کی 2 مثالیں بیان کی، منافقوں کی، جو ہم پیچھے پڑھ کر آئے تھے، ایک آگ جلانے والے اور دوسرا بارش میں گھرے ہوئے شخص کی مثال جو ان سے تھی، تو جو منافق تھے، منافقوں نے کہا کہ اللہ کا مرتبہ تو اس سے بلند ہے کہ وہ مثالیں بیان کرے، اللہ تعالیٰ کا مرتبہ تو بہت عالی شان ہے کہ وہ کوئی مثال بیان کرے۔ تو اس موقع کے اوپر پھر یہ آیات نازل ہوئی۔ یہ آیات ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مکھی اور مکڑی کی جو مثالیں دی تھیں ان پر مشرکین نے اعتراض کیا کہ اللہ کی شان اس سے بلند ہے کہ وہ مکھی اور مکڑی کی مثالیں بیان کرے۔ تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بتوں کی حقارت بیان کرنے کے لیے ان کو مکھی اور مکڑی سے تشبیہ دیے۔ جن بتوں کو یہ پوجا کرتے تھے ان کی حقارت بیان کرنے کے لیے اللہ نے ان کو مکھی اور مکڑی سے ان بتوں کو تشبیہ دی۔ سورۃ العنکبوت میں ہے مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت،
اتخذت بیتا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبَيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے مددگار بنا لیے ان کی مثال مکڑی کی مثال ہے جس نے جالے کا گھر بنایا، بے شک سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی ہے مکڑی کی قرآن کریم کے اندر، کہ ان لوگوں کی مثال اس مکڑی کی مانند ہے جس نے ایک جالے کا گھر بنایا ہے، اور بے شک سب سے زیادہ کمزور گھر مکڑی کا گھر ہوتا ہے۔ آپ ایک پھونک مارو تو وہ جو جالا ہے وہ دائیں بائیں ہل جائے گا یا ٹوٹ جائے گا یا پھٹ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر مکڑی کی مثال دی ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذَّبَابُ شَيْئًا، اور اگر مکھی ان بتوں سے کوئی چیز چھین کر لے جائے، لا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، تو وہ اس کو اس سے چھڑا نہیں سکتے۔ مکھی اگر ان بتوں سے کوئی چیز چھین لے تو وہ بت اس مکھی سے وہ چیز واپس چھڑا نہیں سکتے۔ جی، ضعف الطالب والمطلوب، طالب اور مطلوب دونوں کمزور ہیں، یعنی وہ بت بھی کمزور ہے اور وہ جو ان بتوں سے مانگ رہے ہیں یا ان بتوں کو پوج رہے ہیں وہ بھی بہت کمزور ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر مکڑی کی مثال دی سمجھانے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر مکھی کی مثال دی سمجھانے کے لیے کہ ان باتوں کو سمجھو۔ تو پہلی مثال میں بتوں کی عبادت کا کمزور ہونا بتایا ہے کہ جو لوگ بتوں کی عبادت کرتے ہیں کہ وہ مکڑی کے جالے کی مثل ہیں، اور دوسری مثال میں بتوں کی حقارت کے متعلق بتایا کہ اگر بتوں سے مکھی بھی کوئی چیز چھین کر لے جائے تو ان کے اندر تو اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اس مکھی سے اپنی کوئی چیز چھڑا سکیں، تو وہ تمہیں کچھ کیا دیں گے، وہ تمہیں کچھ کیا دیں گے۔ تو علامہ بدر الدین عینی فرماتے ہیں کہ ان مثالوں پر منافقوں نے اعتراض کیا تھا، جو منافق لوگ تھے انہوں نے یہ اعتراض کیا تھا کہ کیا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کو حیا نہیں آتی کہ وہ مکھی اور مکڑی جیسی چھوٹی اور حقیر چیزوں کی مثالیں بیان کرتا ہے؟ مکڑی اور مکھی جیسی چھوٹی اور حقیر چیزوں کی مثالیں بیان کرتا ہے۔ منافقوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ اعتراض کیا کہ آپ کے رب کو حیا نہیں آتی کہ ایسی چھوٹی چیزوں کی مثالیں بیان کرتا ہے، مکڑی کی اور مکھی کی مثالیں بیان ہو رہی ہیں قرآن کریم کے اندر۔ تو یہ اس کے اوپر یہ جو سی آیات ہیں یہ نازل ہوئی کہ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها، بے شک اللہ ہدایت دینے کے سلسلے میں کسی بھی مثال کے بیان کو ترک نہیں کرتا، خواہ وہ مچھر کی مثال ہو یا اس سے بھی زیادہ کسی حقیر چیز کی۔ جی، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے وہ جانتے ہیں کہ یہ مثال ان کے رب کی طرف سے سچی ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں کہ اس حقیر مثال سے اللہ نے کیا ارادہ کیا، تو یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، تو وہ اس مثال کے بیان سے بہت لوگوں کو گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے اور بہت سے لوگوں کو اس سے ہدایت دیتا ہے، مگر
وہ گمراہ انہی کو کرتا ہے جو فاسق لوگ ہوں. وما یضل بہ الا الفاسقین، اور وہ صرف فاسقوں کو ہی اس سے گمراہی میں مبتلا کرتا ہے. تو حضرت علامہ بدر الدین عینی فرماتے ہیں کہ جب منافقوں نے یہ اعتراض کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کو حیا نہیں آتی کہ وہ ایسی چھوٹی چھوٹی مثالیں بیان کرتا ہے مکھی کی اور مکڑی کی، تو اس کے اوپر یہ جو آیات ہیں یہ نازل ہوئیں جن کا پیچھے ہم نے ذکر کیا. تو منافقوں نے یہ کہا تھا کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کو حیا نہیں آتی کہ وہ مکھی اور مکڑی کی مثالیں دیتا ہے. تو ان کا رد کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالی حق کو واضح کرنے کے لیے، حق کو بیان کرنے کے لیے کسی بھی مثال دینے سے حیا نہیں فرماتا. ان کو جواب دینے کے لیے یہ آیات جون سی ہے ان کے رد کرتے ہوئے اللہ نے یہ جون سی آیات نازل ہوئی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اچھا اب جو حیا ہے، حیا کو یہ دیکھا جائے گا کہ یہ لفظ کس کانٹیکس میں استعمال ہو رہا ہے، کس پرسپیکٹو میں استعمال ہو رہا ہے یہ لفظ. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ کی طرف حیا کی نسبت کی ہے. حیا کی نسبت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی ہے اللہ کی طرف. مثلا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا جو بندہ اور بندی اسلام میں بوڑھے ہو جائیں، اللہ کا جو بندہ اور بندی اسلام کے اندر بوڑھے ہو جائیں، اللہ ان کو عذاب دینے سے حیا فرماتا ہے. اللہ ان کو عذاب دینے سے حیا فرماتا ہے. تو حیا کا لفظ تو اللہ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی استعمال فرمایا. مگر بات وہی ہے کہ دیکھا یہ جائے گا وہ منافق اور وہ کافر وہ بے ادبی اور گستاخی کے اندر حیا کا لفظ استعمال کر رہے تھے اور ایک عجیب سوال کر رہے تھے کہ خدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کو حیا نہیں آتی کہ مکڑی اور مکھی کی مثال دیتا ہے، یہ کیا اس کے شان ہے؟ تو اس حیا جو ہے یہ دیکھا ہی جائے گا کہ کہاں کس کانٹیکس کے اندر یہ استعمال ہوا ہے. اسی طرح حضرت جلال الدین سیوطی آپ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بوڑھا شخص صحیح عمل کرتا ہو اور پابندی سے سنت پر عمل کرتا ہو، اللہ کو اس سے حیا آتی ہے کہ وہ کوئی سوال کرے اور اللہ اس کو نہ دے. کوئی بوڑھا شخص جو صحیح عمل کرتا ہو اور پابندی سے سنت پر بھی عمل کرتا ہو تو اللہ کو اس شخص سے حیا آتی ہے کہ وہ کوئی سوال کرے اس کی بارگاہ میں اور وہ اس کو نہ دے. حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی اللہ کا بندہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھے تو اللہ کو اس سے حیا آتی ہے کہ وہ اپنی کسی حاجت کا سوال کرے اور اس کے پورا ہونے سے پہلے لوٹ جائے اس حاجت کے پورا ہونے سے. حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تمہارا رب حیادار کریم ہے، جب بندہ اس کی طرف دونوں ہاتھ اٹھاتا ہے تو وہ ان کو خالی لوٹانے سے حیا فرماتا ہے. جب اس کا کوئی بندہ اس کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے تو وہ اتنا کریم ہے کہ ان ہاتھوں کو خالی واپس لوٹانے سے حیا فرماتا ہے. تو یہاں پر بھی حیا کا لفظ استعمال ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ مالک اور مولا ہو کر بندوں کی بات ٹالنے اور ان کی دعا، یہ ایک سوچنے کی بات ہے کہ اگر خدا مالک ہو کر بندوں کی بات ٹالنے اور ان کی دعا مسترد کرنے سے حیا فرماتا ہے
تو جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کسی کام کا حکم دے تو اس کے حکم پر عمل نہ کرنے سے بندوں کو کس قدر حیا کرنی چاہیے۔ کیا کبھی انسان نے یہ سوچا ہے وہ مالک ہو کر کہ کہیں کریم ہے تو اس کا ہاتھ واپس نہ چلا جائے، کہیں وہ نماز کو آئے تو اس کی حاجت اٹھنے سے پہلے پوری نہ ہو، وہ اس پر بھی حیا کرتا ہے، وہ اس پر بھی حیا کرتا ہے۔ ایک انسان، ایک بندہ یا بندی جو اسلام میں بوڑھے ہو جائیں، اللہ ان کو عذاب دینے سے حیا، اگر وہ ان چیزوں سے حیا فرماتے ہیں تو جو بندے ہیں ان کو جن کاموں سے اس نے روکا ان کو ان کے کرنے سے کس قدر حیا کرنی چاہیے، یہ کبھی یہ سوچنے کا مقام ہے۔ تو کفار اور منافقین نے جو یہ سوال کیا تھا کہ اللہ نے ان مثالوں کے بیان کرنے سے کیا ارادہ کیا ہے، خدا کا کیا ارادہ ہے، یہ جو مکڑی کی اور مکھی کی مثالیں خدا دے رہا ہے، اس آیت میں اس کا جواب ہے، یعنی جن لوگوں پر جو انہوں نے کہا نا کہ خدا کا کیا ارادہ ہے، تو اس کا جواب بھی اسی آیت کے اندر ہے جو ہم نے پیچھے پڑھی، یعنی جن لوگوں پر جہالت غالب ہے اور ضد اور ہٹ درمی سے باز نہیں آئیں گے، ہٹ دھرم ہے، ڈھیٹ ہے، جہالت ان پر غالب ہے، وہ جب ان مثالوں کو سنیں گے تو ضد اور عناد کی وجہ سے ان مثالوں پر غور و فکر نہیں کریں گے، فقط اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے یا اپنی ضد کی وجہ سے یا اپنی ڈھٹائی کی وجہ سے جب ان کو یہ مثالیں دی جائیں گی تو وہ ان مثالوں کے اوپر غور و فکر نہیں کریں گے اور فوراً ایک دم ان کا انکار کر دیں گے، اور ایسا ہی ہوا، انہوں نے انکار کر دیا کہ یہ کیسا رب ہے جس کو حیا نہیں آتی کہ مکڑی اور مکھی کی مثالیں دیتا ہے۔ تو لہٰذا ان مثالوں کا بیان کرنا ان کے حق میں جو ڈھیٹ لوگ ہیں، جو حق کو نہیں سمجھ رہے، جو ہٹ دھرم ہے اور ضد کے اوپر اڑے ہوئے ہیں اور مثالوں سے بھی بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے، ان کی اس حرکت، یہ جو حرکت ہے یا ان کا یہ جو رویہ ہے یا ان کی یہ جو کیفیت ہے، یہ ان کے لیے گمراہی کا موجب ہوگی، ان کے لیے گمراہی کا موجب ہوگی۔ اور جن لوگوں کی عادت یہ ہے کہ وہ ضد اور ہٹ دھرمی سے کام نہیں لیتے، جن لوگوں کی عادت یہ ہے کھلے ذہن سے سوچتے ہیں اور غور کرتے ہیں اور فکر کرتے ہیں، کھلے دماغ سے بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، چیز کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں، وہ جب ان مثالوں کو سنیں گے، وہ انہی مثالوں کو سنیں گے اور گمراہ ہو جائیں گے، وہ انہی مثالوں کو سنیں گے اور ہدایت پا جائیں گے۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اور بہت سے لوگ ان کو سن کر گمراہ ہو جائیں گے اور بہت سے لوگ ان کو سن کر ہدایت پا جائیں گے۔ جی، وہ ان مثالوں پر جب غور و فکر کریں گے تو وہ ہدایت پائیں گے، کیونکہ وہ ضد اور ہٹ دھرم یا ڈھیٹ لوگ نہیں ہیں، وہ بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اگر ان کو کوئی بات سمجھائی جائے اور مثال دی جائے تو وہ بات کو سمجھتے ہیں۔ تو اب کفار اور منافقین نے جو یہ سوال کیا تھا کہ اللہ نے ان مثالوں کے بیان کرنے، تو اس کی یہ ساری بات قرآن کریم کے اندر ہے، وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، اور ان مثالوں کو ہم لوگوں کے لیے بیان فرماتے ہیں اور ان کو صرف عالم ہی سمجھتے ہیں، ان کو صرف عالم ہی سمجھتے ہیں۔ اسی طرح اب یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور وہ صرف فاسقوں کو ہی اس سے گمراہی میں مبتلا کرتا ہے، صرف اب گمراہ، مگر گمراہ کن کو کرتا ہے؟ گمراہ کون ہوں گے؟ جن کو خدا، جن کو پھر وہ گمراہ کرتا ہے وہ صرف فاسق لوگوں کو، فاسقوں کو ہی اس سے گمراہی میں
وہ مبتلا کرتا ہے۔ اچھا، اب شریعت میں گناہ کبیرہ کرنے والے کو فاسق کہتی ہیں نا، یہ بندہ بڑا فاسق ہے۔ تو وہ شخص جو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو اس کو فاسق کہا جاتا ہے شریعت میں۔ گناہ فاسق کی ڈیفینیشن جو شریعت میں گناہ کبیرہ کرنے والا ہو اس کو فاسق کہا جائے گا۔ اب اس کے فاسق کے فسق کے تین درجے ایک تو یہ کہ جو شخص کبھی کبھی گناہ کبیرہ کرے اور پھر وہ اس کو برا بھی جانتا ہو۔ ایک بندہ وہ ہے جو کبھی کبھی گناہ کبیرہ کرتا ہے، مگر وہ جو گناہ کبیرہ کرتا ہے وہ اس گناہ کو برا بھی جانتا ہے، وہ اس کو برا سمجھتا ہے جی۔ تو اب فرض کا ترک یا حرام کا ارتکاب یہ گناہ کبیرہ ہے۔ فرض کو چھوڑنا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اچھا، ایک تو وہ شخص جو کبھی کبھی گناہ کبیرہ کرتا ہے مگر وہ اس کو برا سمجھتا ہے، یعنی بات ہو رہی ہے اس آیت کی کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین، مگر وہ صرف فاسقوں کو ہی گمراہی میں مبتلا کرتا ہے۔ گمراہ کن کو کرتا ہے؟ جو فاسق ہوں۔ تو یہاں کون سے فاسقوں کا ذکر ہے؟ ایک تو فاسق وہ ہے جو کبھی کبھی گناہ کبیرہ کرتا ہے اور اس کو برا بھی سمجھتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اگر میں نے نماز نہیں پڑھی تو واقعی یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے، وہ جانتا ہے، اور کبھی کبھی اس کی کوئی نماز چھوٹتی ہے، کبھی کبھی۔ اچھا، دوسرا وہ ہے جو شخص گناہ کبیرہ کا عادی ہو اور اس کو اس کا کوئی خوف نہ ہو، جو گناہ کبیرہ کا عادی ہے اور اس کو اس کا کوئی خوف بھی نہ ہو اور وہ گناہ پر گناہ کیے جا رہا ہو۔ اور تیسری کیفیت یہ ہے کہ جو شخص گناہ کبیرہ کو یعنی اس کو یہ تو پتہ ہے، جو دوسری قسم ہے، پہلی قسم تو یہ ہے کہ جو کبھی کبھی گناہ کبیرہ کرے اور اس کو برا بھی سمجھے۔ دوسرا شخص وہ ہے جو گناہ کبیرہ کا عادی ہو چکا ہو، نماز چھوڑنے کا، زنا کا، شراب کا، وہ عادی ہو چکا ہو، اس کو کوئی خوف نہ ہو کیے جا رہا ہو، مگر اس کو معلوم ہے کہ یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اور تیسرا شخص وہ ہے کہ جو گناہ کبیرہ کو کرتا ہے اور نہ صرف کرتا ہے بلکہ گناہ کبیرہ کو صحیح سمجھتا ہے اور اچھا سمجھتا ہے۔ تو جو شخص اس درجے میں پہنچ جائے گا اس کا ایمان جاتا رہتا ہے اور وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اس درجے والا جو گناہ کبیرہ کرنے والا ہے اس کا ایمان جاتا رہتا ہے اور وہ کافر ہو جاتا ہے جی۔ تو یہاں فاسق سے مراد وہ منافقین ہیں جو فسق کے تیسرے درجے میں پہنچ جاتے ہیں، جو فسق کے تیسرے درجے میں پہنچتے ہیں۔ تو پہلا کون تھا؟ جو کبھی کبھی کرتا ہے مگر اس کو برا جانتا ہے۔ دوسرا وہ ہے جو عادی ہے اس گناہ کبیرہ کا مگر اس کو صحیح نہیں جانتا، اس کو جائز نہیں جانتا، اس کو پتہ ہے کہ یہ برا ہے، یہ گناہ جن سے، مگر وہ عادی ہے، وہ کیے جا رہے اس گناہ کبیرہ کو۔ اور تیسرا وہ ہے کہ جو اس کو صحیح جانتا ہے اور اس کو اچھا سمجھتا ہے، یہ وہ ہے جو اس درجے کو پار کر جاتا ہے جس درجے میں ایمان باقی نہیں رہتا اور وہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو یہاں فاسق سے مراد وہ منافقین ہیں جو فسق کے تیسرے درجے میں پہنچ چکے ہوں، جن کا اس آیت میں ذکر ہوا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس فسق نے ہی ان کو گمراہی تک پہنچایا، جو وہ کرتے تھے، جو وہ کہتے تھے، اس نے ان کو گمراہی میں پہنچایا ہے، کیونکہ مسلسل
حق کا انکار کرنے اور باطل پر اصرار کرنے کی وجہ سے وہ ایسے ہٹ دھرم ہو گئے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بیان کی ہوئی مثالوں پر غور نہیں کیا، اور یہ نہیں سمجھا کہ مکھی اور مکڑی کی مثالیں دے کر اللہ نے بتوں کی حقارت کو بیان کی ہے، اور ان کی جہالت اور گمراہی اور پختہ ہو گئی۔ اس طرح ان مثالوں کا جو اللہ نے مکھی اور مکڑی کی مثال دی تھی، ان کا مذاق اڑانے اور انکار کرنے سے ان فاسقوں کی گمراہی اور زیادہ راسخ ہوگی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ صرف فاسقوں کو ہی گمراہ کرتا ہے، مگر یہ فاسق وہی ہیں کہ پھر جو کفر کے اندر داخل ہو جاتی ہیں۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، جو اللہ سے خوب پکا عہد کرنے کے بعد اس کو توڑتی ہیں۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور جن چیزوں کو اللہ نے ملانے کا حکم دیا ہے ان کو کاٹتی ہیں۔ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تو پکے عہد کا تقاضا یہ ہے، جو عہد وعدہ کسی سے پکا لیا جائے کہ اس کی حفاظت کی جائے۔ جب آپ کسی سے پکا وعدہ کر لیتی ہیں تو پھر آپ اپنے وعدے کی حفاظت کرتی ہیں، اس کی رعایت کرتی ہیں، جیسے قسم اور وصیت کی رعایت کی جاتی ہے۔ اب اس عہد سے مراد وہ عہد ہے جو لوگوں کو عقل دینے کی صورت میں لیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے، اس عقل کے دینے کی صورت میں اللہ نے جو لوگوں سے عہد لیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں اپنی ذات اور صفات پر دلائل قائم کی ہیں، اور پیچھے ہم نے اس کا بڑا طویل ایک موضوع ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ نے اپنی ذات اور صفات کے اوپر لاکھوں کروڑوں دلائل موجود ہیں اس کی ذات اور صفات پر، اور اللہ نے انسان کو عقل عطا فرمائی ہے کہ وہ ان دلائل کی روشنی میں خدا کو پہچانے، ان دلائل کی روشنی میں خدا کو پہچانے جو ان سے، اور اللہ نے وہ جو اپنی ذات اور صفات پر دلائل قائم کی ہیں اور نشانیاں رکھی ہیں، اور عقل میں یہ صلاحیت، اور عقل جو ہے اس کے اندر اللہ نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ ان نشانیوں سے صاحب نشان تک پہنچ سکتی ہیں۔ یہ نشان لگانے والا کون ہے؟ جو نشانیاں رکھی ہیں، تو نشانی سے نشان لگانے والے تک پہنچا جاتا ہے۔ جیسے ہم سنا کرتے تھے پہلے زمانے میں کھوجی ہوتے تھے، گائے چوری ہو جانی، گائے کے پاؤں کے نشان، بھینس چوری ہو جانی، بھینس کے پاؤں کے نشانوں کے اوپر وہ چلا کرتے تھے، اس تک پہنچ جاتے تھے، وہ وہاں تک، تو اس کو پکڑ لیتے تھے جا کر۔ اب معلوم ہوا اللہ نے یہ نشانیاں جون سی ہیں، یہ اپنی ذات اور صفات پر جو دلائل قائم کیے ہیں اور جو نشانیاں رکھی ہیں، اور پھر عقل میں یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ ان نشانیوں سے صاحب نشان تک پہنچ سکتی ہے۔ تو اس عہد کی طرف یہ اب ایک معرفت کی بات ہے کہ اللہ نے آپ کو عقل دے دی اور ادھر نشانیاں رکھ دیں، یہ ان نشانیوں سے اس نشان والے کو پہچانو۔ کس نے یہ نشان لگائے ہیں؟ یہ چاند، یہ سورج، یہ مشرق، یہ مغرب، یہ زمین، یہ آسمان، اس کو پہچانو۔ جی قرآن کریم میں سورۃ الاعراف، اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظہورہم ذریتہم واشہدہم علی انفسہم، اور یاد کیجئے جب آپ کے رب نے بنو آدم کی پیٹھوں سے ان کی اولاد کو نکالا، اور انہیں خود ان کے اوپر گواہ فرمایا، الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلی،
انہوں نے کہا کیوں نہیں، شہدنا، ہم نے گواہی دی، ان تقولوا یوم القیامہ، کہ کہیں قیامت کے تم یہ کہنے لگو انا کنا عن ھذا غافلین، کہ ہم اس سے بے خبر تھے۔ اور دوسرا عہد وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے نبیوں اور رسولوں کے واسطوں سے ان کی امتوں سے لیا گیا، اور وہ یہ عہد تھا کہ جب ان کے پاس وہ عظیم رسول آ جائیں جن کی پچھلی کتابوں میں تصدیق ہے، تو اور معجزات سے ان کی رسالت ثابت ہو جائے، تو یہ سب اس عظیم رسول کی اتباع کریں گے، اور ان کی کتابوں میں ان کی نبوت کا جو بیان ہے اس کو نہیں چھپائیں گے، اور اس کی مخالفت نہیں کریں گے، اور اس کی مخالفت نہیں کریں گے۔ یہ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو عہد لی، اور پہلا وہ تھا، اور یاد کرو جب آپ کے رب نے بنو آدم کی پیٹھوں سے ان کی اولاد کو نکالا اور انہیں خود ان کے اوپر گواہ بنایا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ان سب نے کہا کہ ہاں۔ تو ان وعدوں کی طرف یہ توجہ دلائی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان منافقوں کی فطرت میں جو ہدایت رکھی تھی، ان منافقوں کی فطرت میں جو ہدایت رکھی تھی، اس کو انہوں نے غور و فکر سے کام نہ لے کر ضائع کر دیا۔ جی، فطرت میں بھی ایک علم ہدایت ہوتی ہے۔ جانور جو ہے، گائے جو ہے، وہ بھی پہچانتی ہے کہ یہ میرا مالک ہے، یہ میرا چارہ ہے، یہ میرا پانی ہے، یہ میرا رکھوالا ہے، وہ بھی یہ پہچانتی ہے۔ ایک جانور بھی جب چلتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ آگے گڑا ہے، میں نے اس کے اندر گر جانا ہے، اس کی سائڈ سے گزرنا ہے۔ اس کو بھی یہ عقل اللہ نے دی ہے، اس کو بھی یہ سمجھ اللہ نے دی ہے، ایک جانور کو بھی، کہ وہ پہچانتا ہے کہ میرے آگے گڑا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے ان منافقوں کی فطرت میں جو ہدایت رکھی تھی، جو ایک قدرتی فطرتی جو ہدایت ہر چیز کے اندر جو ہے، کہ ایک جو چھوٹا بچہ ہے وہ بھی سمجھتا ہے کہ کیا چیز کیسی ہے، وہ اپنی ماں کو پہچانتا ہے، بلکہ وہ اپنی ماں کے لمس کو پہچانتا ہے۔ تو اس کو انہوں نے غور و فکر سے کام نہ لے کر ان منافقوں نے ضائع کر دیا، اور ان کے نبیوں اور رسولوں نے جو ان سے آخری نبی کی پیروی کا عہد لیا تھا، انہوں نے اپنے تعصب اور عناد کی وجہ سے اس عہد کو بھی توڑ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق آگے فرمایا، اور جن چیزوں کو اللہ نے ملانے کا حکم دیا ہے ان کو کاٹتی ہیں اور زمین میں فساد کرتی ہیں، اور یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ الذین ینقضون عہد اللہ، جو اللہ سے خوب پکا وعدہ کرنے کے بعد من بعد میثاقہ اس کو توڑتے ہیں، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، اور جن چیزوں کو اللہ نے ملانے کا حکم دیا تھا این یوصل، اور اس کو کاٹتے ہیں، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد کرتے ہیں، اولئک هم الخاسرون، یہی وہ لوگ ہیں جو نقصان اٹھانے والی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ حکم دیا تھا کہ رشتہ داروں سے تعلق جوڑیں، یہ توڑتے تھے۔ اللہ کا حکم تھا کہ مسلمانوں سے محبت کریں، یہ ان سے اعراض کرتے تھے۔ اللہ کا حکم تھا کہ نبیوں میں ایمان لانے کے لحاظ سے فرق نہ کریں، سب کے اوپر ایمان لانے، یہ فرق کرتے تھے۔ فرض نماز کو جماعت سے پڑھنے کا حکم دیا تھا، یہ ترک کرتے تھے، اور ہر وہ کام جس میں خیر ہو اس کو ترک کر کے شر کو اختیار کرتے تھے۔ اور زمین میں ان کا فساد یہ تھا کہ لوگوں کو ایمان لانے سے روکتے تھے، اور اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتے تھے، اور جن چیزوں کے وصل سے امن نے عالم اس دنیا کا امن قائم ہے، اس میں دوریاں پیدا کرتے تھے اور خدا کا مذاق اڑاتے تھے، اور کہتے تھے کہ یہ رب ہے تمہارا جو
مکھی کی اور مکڑی کی مثال دیتا ہے، تو ان کے متعلق پھر یہ آیات سری نازل ہوئیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی لوگ ہیں جو گمراہ ہیں اور ان کو خدا نے گمراہ کر دیا۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔